السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے رحمان والا اور ایک راستہ ہے شیطان والا۔ رحمان والا راستہ سیدھا جنت تک پہنچتا ہے اور شیطان والا راستہ سیدھا جہنم تک پہنچتا ہے، نان اسٹاپ۔ رحمان والا راستہ بھی نان اسٹاپ ہے، سیدھا اگر آدمی اس پر چلا تو کہیں اس کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا اس کو۔ اور شیطان والا راستہ جو ہے یہ بھی نان اسٹاپ ہے، کہیں رکنا وکنا نہیں، آدمی چلتا رہے گا، خدا نہ خدا چلا چلا تو مرتی سیدھی جہنم ہے۔ رحمان والا راستہ کون سا ہے؟ محبتوں والا راستہ ہے، اللہ کے احکامات والا راستہ ہے، نماز والا راستہ ہے، قرآن والا راستہ ہے، دعوت و تبلیغ والا راستہ ہے، دین کے کام کرنے والا راستہ ہے،
حج اور عمرے والا راستہ ہے، یہ رحمان والا راستہ ہے. بس اس میں صرف ایک شرط ہے، اخلاص کا پیٹرول ہونا چاہیے. اگر اس راستے پر آدمی چلا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حج اور عمرے بھی کر رہا ہے، دعوت کے کام میں جا بھی رہا ہے، چلے بھی لگا رہا ہے، 3 چلے بھی لگا رہا ہے، لیکن اخلاص کا اگر پیٹرول نہیں ہے تو یہ آدمی جنت تک نہیں پہنچے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، یہ فرماتے تھے کہ ہوائی جہاز بہت اچھا ہے، اور ہوائی جہاز کا اڑانے والا پائلٹ جو ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، ساری چیزیں ایوری تھنگ از اوکے ہے، لیکن اس ہوائی جہاز میں اگر پیٹرول نہیں ہے تو وہی کھڑا رہے گا. تو اخلاص کا پیٹرول ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا. بہت اچھی نمازیں پڑھ رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن دین کا کام کیا لیکن اخلاص نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے، حضرت ثعبان فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے ثعبان، حشر کے میدان میں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ پہاڑ کا مطلب سب سے بڑا پہاڑ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ آپ کے سامنے تہامہ پہاڑ تھا، آپ نے فرمایا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر حشر کے میدان میں آئیں گے لوگ، اور فرشتے ان کی سفارش کریں گے. 2 چیزیں ہوگی، نیکیاں بھی لائے اور فرشتے سفارش بھی کر رہے ہیں، اور کہیں گے کہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ ما رأینا منہم شرقت، ہم نے کبھی بھی ان میں کوئی برائی دیکھی نہیں، کوئی گناہ کیا ہی نہیں ان نے جو ہم گناہ لکھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ. مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. آج کل میں کہا کرتا ہوں، ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہیں پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے، اور جو عورتیں ہیں انہیں آپائے بننے کا شوق بہت ہوتا ہے. حالانکہ پیر بنا نہیں جاتا، وہ تو اللہ بناتا ہے. محبوبیت، مقبولیت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. آپا بنا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے، چھانٹتا ہے اللہ تعالیٰ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ لاؤ ہے ان کو، کون ہے جن کی تم سفارش کر رہے ہو، اور تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ہیں ان کے پاس، لاؤ ہمارے سامنے لاؤ. اب وہ لائے جائیں گے، سارے فرشتے عزت کے ساتھ لائیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لاؤ ان کا نام اعمال دو. اللہ تعالیٰ نام اعمال دیکھیں گے، ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا، بھئی یہ کس کا ہے؟ فلاں صاحب ہے. کون ہے؟ آپ ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے اوپر نام اعمال ہی پھینکیں گے. یہ عورتوں کے نام اعمال دو، یہ کون ہے؟ کہ آپ ہیں. ہاں. تو پھر فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کے اوپر یوں پھینکیں گے، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ انہوں نے نیکیاں تو کی ہیں، اور جو تم سفارش کر رہے ہو یہ بھی صحیح ہے، تو گناہوں سمجھتے رہیے، لیکن نیکیاں جو کی ہے انہوں نے میرے لیے نہیں کی ہے. بھئی اخلاص کا پیٹرول نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سب کو جہنم میں داخل کر دو. محنت بھی کی اور جہنم میں بھی گیا، تھکا بھی، جہنم میں بھی گیا. اس لیے اخلاص کا پیٹرول کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جنت ملنے کی نہیں. جنت تو بہت قریب ہے، لیکن آپ اخلاص تو لائیے. کوئی بھی کام کریں، 3 دن بھی لگائیں ہم اللہ کے لیے، قرآن پڑھیں اللہ کے لیے، چلا لگائیں اللہ کے لیے، گشت کریں اللہ کے لیے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی جنت دے گا، مرنے کے بعد بھی جنت دے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص کے ساتھ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو دنیا میں بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت. اور ایک بہت پیارا جملہ کہتے تھے، جنت میں انشاءاللہ نعمتوں کی موسلا دھار بارش ہوگی، اور دنیا میں انشاءاللہ نعمتوں کی بوندا باندی ہوگی.
मूसलाधार बारिश ये का जन्नत में होगी नेमतों की, और बूंदाबांदी ये का दुनिया के अंदर, यानी दुनिया में भी अल्लाह उसको जन्नतियों की तरह रखेगा, लेकिन उतनी नेमतें नहीं मिलेंगी जितनी जन्नत में होंगी। बूंदाबांदी, टीपा 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 क्या ना अपने गुजराती में, 1 कतरा 2 कतरा 3 कतरा 4 कतरा, और सबसे बड़ी चीज ये होगी कि अल्लाह उसे इज्जत देगा। माल की बुनियाद पर जो इज्जत मिलती है वो खत्म होने वाली होती है, और इखलास और अमाल की बुनियाद पर जो इज्जत होती है वो बाकी रहने वाली होती है। ये उसूल याद रखना। एक बादशाह था, उसका नाम था हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, नौजवान बादशाह था। उसने सोचा कि बैतुल्लाह का जाकर तवाफ करूं। अब बादशाहों के साथ हटो बचो हटो बचो हटो बचो के नारे होते हैं, पुलिस वाले साथ होते हैं। तो हरम में जब दाखिल हुआ तो सब जगह ऐलान किया, हटो बचो, बादशाह सलामत आ रहे, बादशाह सलामत आ रहे, बादशाह सलामत आ रहे। लेकिन हरम उस वक्त में भरा हुआ था। उसका इरादा था कि हजर अस्वद को बोसा दूं और बैतुल्लाह का तवाफ करूं, लेकिन ये कभी किसी ने जगह ही नहीं दी बोसा देने की। बहुत पुलिस वालों ने कोशिश की हटाने की, लेकिन पब्लिक भीड़ ऐसी थी, किसी ने अपने बादशाह सलामत आ रहे, अरे कौन बादशाह है, यहाँ तो सब बादशाह है भाई, यहाँ तो हम सब बादशाह है, किसी ने जगह नहीं दी। तो बादशाह ने कहा भी थोड़ा इंतजार करो, भीड़ कम हो जाएगी, फिर हम बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे। तो जहाँ आजकल ये अपने बिल्कुल मुल्तज़म के सामने जो जगह है मकाम इब्राहिम, वहाँ पर उस जमाने में एक दरख्त हुआ करता था। वो दरख्त के नीचे बैठ गया अपनी कुर्सी पर, उसके दाएं बाएं उसके बुज़ारा उमारा, उसके मुशर्री जो खास खास लोग होते हैं, उसके शायर लोग भी लेकर चलते थे वो बैठे रहे इंतज़ार में कि भाई थोड़ी सी भीड़ कम हो, फिर हजर अस्वद को बोसा देकर हम बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करें। थोड़ी देर के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए, दुबले पतले कमजोर, कोई हटो बच्चों का नारा नहीं, उनके साथ एक खादिम, उनके साथ छोटी सी पोटली, गरीब आदमी फकीर आदमी, मिल गई तो रोजी न मिली तो रोजा, ये उनकी जिंदगी थी। वो आए और वो आते ही जो हरम में दाखिल हुए, लोगों ने देखा अरे इमाम साहब तशरीफ लाए हैं, अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए हैं, अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए हैं। सारा मजमा जो है वो छट गया, हट गया, और इमाम साहब को कहा हजरत आप बोसा दे दीजिए। तो इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कहकर, हमेशा याद रखना जब भी हजर अस्वद को बोसा दिया जाएगा या इस्तिलाम पढ़ा जाएगा, ये जुमला कहना, अल्लाह अकबर कहना जरूरी है। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आदमी कहे, ये भी सुन्नत है, जरूरी तो नहीं कहूँगा, वाजिब तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी सुन्नत है तवाफ की। तो आदमी अल्लाहु अकबर कहे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उन्होंने तवाफ शुरू किया। दूसरा चक्कर आया तो लोगों ने देखा कि अरे हजरत रुकने यमानी तक पहुंचे, तो रुकने यमानी पर भी भीड़ थी, उन्हें जगह दे दी, हजरत आप हाथ लगा लीजिए। और फिर आगे बढ़े तो यहाँ हजर अस्वद के करीब से भी लोग हट गए, मर्द भी हट गए, औरतें भी हट गई। ये सारा मंजर ये हिशाम इब्न अब्दुल मलिक बैठा हुआ देख रहा था। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक पहचानता था कि ये कौन आदमी है, लेकिन इसके जो शायर थे या इसके जो वज़ारा वकला थे, तो एक बहुत बड़ा आदमी था, किसी मुल्क का सरबराह था, वो इनके साथ बैठा हुआ हिशाम के साथ। तो उसने कहा कि अरे हिशाम, मुझे समझ में नहीं आती बात कि इस जगह की हुकूमत तेरी है या इनकी है, बादशाह तू है बादशाह ये है। मैं तेरे लिए तो कितना ऐलान किया, हटो बचो, पुलिस वाले भी आए लेकिन किसी ने जगह नहीं दी, और ये आदमी ऐसा है, फकीर है, दुबला पतला है, और कपड़े भी जो है मैले शैले के इतने ज्यादा खूबसूरत कपड़े भी नहीं है, और इसका आते ही पूरा मजमा छट जाता है, हट जाता है, कौन है ये आदमी। तो हिशाम के नाक का मसला था। उसने कहा अना लम आरिफहु,
میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، وَهُوَ كَانَ يَعْرِفُهُ، حالانکہ وہ پہچانتا تھا یہ کون ہے، جانتا تھا، لیکن نک کا مسئلہ۔ تو بادشاہ کے ساتھ اس کا شاعر تھا فرزدق، اس کا نام تھا فرزدق شاعر۔ یہ کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں تھا، سب خرابیاں اس کے اندر موجود تھی۔ بادشاہی شاعر تھا، بادشاہ لے کے چلتا تھا اس کو، تو بادشاہ کے سامنے اشعار پڑھتا تھا، بادشاہ جو ہے پیسے دیتا تھا اس کو۔ وہ شاعر بھی ساتھ تھا فرزدق۔ اس کی بیوی بہت اچھی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بہت دیندار ہوتی ہے اور شوہر جو ہے یہ خراب ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ شوہر دیندار ہوتا ہے اور بیوی جو ہے یہ خراب ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ دونوں اچھے ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ دونوں خراب ہوتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں ہیں دنیا کے اندر میاں بیوی کی۔ تو بیوی بہت اچھی تھی اس کی، صالحہ تھی، اور فرزدق جو ہے یہ اپنا شاہی زندگی گزرتی تھی اس کی۔ تو اس نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ ہشام انت لم تعرفہ، آپ ان کو نہیں پہچانتے یہ کون ہے؟ ہشام نے کہا نہیں، میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ تو اس نے اجازت مانگی، اگر آپ نہیں پہچانتے تو میں ان کا تعارف کراؤں؟ اب بادشاہ ہاں کہے تو مشکل، نہ کہے تو مشکل، سچندر میں اگلے بنے نہ نگلے بنے، مثال مشہور ہے نا۔ دسترخوان پر بیٹھے سارے لوگ موجود ہیں، گرم گرم لقمہ خدا نہ خواستہ منہ میں چلا گیا، اب نگل بھی نہیں سکتا، اگل بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بادشاہ جو ہے وہ خاموش رہا، وہ ایک ہی بات کہتا رہا، آپ اگر کہیں میں ان کا تعارف کراؤں۔ بادشاہ خاموش۔ تب بادشاہ کا جو خاص سیکرٹری تھا وہ ساتھ تھا، انہوں نے کہا ہاں ہاں تعارف کراؤ، اتنا بڑا آدمی ہے کہ بادشاہ کا تو کسی نے بھاؤ نہیں پوچھا اور ان کی سب عزت کر رہے ہیں، تعارف کراؤ۔ تو فرزدق جو شاعر تھا اس نے کچھ اشعار پڑھے، درد بھرے اشعار۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفه والحل والحرم، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفه والحل والحرم۔ ہشام تو کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، ارے یہ تو اتنا اونچا آدمی ہے جنہیں بیت اللہ کے کنکر بھی پہچانتے ہیں، بیت اللہ کی دیواریں بھی پہچانتی ہیں، اور ان کو تو جو ہے ملتزم بھی پہچانتا ہے، حتیم بھی پہچانتا ہے، رکن یمانی بھی پہچانتا ہے، اور یہ اتنا اونچا آدمی ہے کہ انہیں ہل اور حرم دونوں پہچانتے ہیں۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفه والحل والحرم، ھذا علی رسول اللہ والدہ، ھذا علی رسول اللہ والدہ، وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ یہ علی ہے، نام ان کا زین العابدین تھا لیکن لقب ان کا علی تھا۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ، وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ یہ علی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان ہیں، حضور کا خون ان میں رگوں میں دوڑ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ، وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ یہ علی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان ہیں، اور انہی کے نانا جان پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ، امست بنور ہداہ تہتدی الامم، امست بنور ہداہ
تہتدی الامم، نہیں پہچانتا تو پہچان لے، یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خون ہے، فاطمہ کا بھی خون ہے، دونوں کا خون ہے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ امست بنور ہداہ تہتدی الامم، ساری دنیا کو جو نور ملا ہے وہ انہیں لوگوں سے ملا ہے، مشرق مغرب میں جو نور پہنچا ہے اسلام کا وہ انہی کے خاندان سے پہنچا ہے۔ پھر اب دوسرا شعر بڑا جاندار پڑھا، ان کنت تنکرہ فالعرش یعرفہ، ان کنت تنکرہ فالعرش یعرفہ، اللوح القلم ان کنت تنکرہ فالعرش یعرفہ، اگر تو انکار کرتا ہے تو سن لے ہشام، عرش بھی انہیں پہچانتا ہے اور لوح اور قلم بھی ان کو پہچانتے ہیں، لوح قلم ہے، لوح قلم، لوح اور قلم بھی انہیں پہچانتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، جب یہ اشعار پڑھ رہا تھا تو یہ تو نیچے منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا ہشام، لیکن اس کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ ہچکیاں مار کے رو رہے تھے، وہ ہچکیاں مار کے رو رہے تھے۔ العرش یعرفہ واللوح والقلم، عرش بھی جانتا ہے، لوح بھی جانتا ہے، قلم بھی جانتا ہے، تو کہتا ہے میں نہیں پہچانتا۔ آخر 100 اشعار پڑھے ہیں، 100، ابھی میں 100 اشعار تو سنا نہیں سکتا آپ کو، لیکن بڑے درد بھرے اشعار پڑھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں یہ اشعار پڑھتے تھے، سارا مجمع ہچکیاں مار کے روتا تھا۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، یہ آخری شعر پڑھا جو سارے شعروں سے اونچا ہے، جتنے اشعار پڑھے ہیں ان سب سے اونچا شعر یہ آخری شعر پڑھا ہے اس نے۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، مجھے ڈر ہے تو کہنے لگے یکاد یمسکہ عرفان راحتہ اذا جاء علی الحجر یستلم، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ ایک آیا ہشام، تو کہتا ہے کہ میں انہیں نہیں پہچانتا، بس آخری شعر میں کہتا ہوں ہشام سن لے، لوگ تو آ کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود ہی پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، رکن الحتیم کا جملہ یہ لایا ہے فرد شاعر وہ شعر کو بٹھانے کے لیے، کبھی کبھی جو ہے جو قریب کی چیز میں سے دور کی چیز کو کہا جاتا ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے، یہ جملہ لایا یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، لوگ آ کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہیں یہ حجر اسود کے پاس جائیں تو حجر اسود ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کہیں حجر اسود ان کے ہاتھوں کو پکڑ نہ لے، حجر اسود ان کے ہاتھوں کو پکڑ نہ لے۔ یہ اشعار پڑھے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، یوں کہا تھا میرا شاعر میرے خلاف اشعار پڑھے، ان کے پاس سوائے جیل کے اور راستہ ہوتا نہیں ہے، جیل میں ڈالو۔ فرزدق کو جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا کبھی میرے شان میں کسی نے کوئی اشعار پڑھے تھے اور تو بیچارہ جیل میں چلا گیا، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کر رہے تھے، عمرے سے فارغ ہو کر اس کے پاس جیل میں گئے کچھ پیسے لے کر، اور اس زمانے کی جیلیں آج کی طرح کی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے کی جیلیں ایسی ہوتی تھی جیسے ہم نے گاؤں میں دیکھا ہوگا، کہیں جو ہے بیل کو باندھ دیتے ہیں، کہیں بکریوں کو باندھ دیتے ہیں، کہیں جب بہت بڑا پاڑا ہوتا ہے اس کو باندھ دیتے ہیں، کہیں گھیٹے کو باندھ دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جگہ ہوتی تھی وہاں جو مجرم ہوتے تھے انہیں بھی درخت کے ساتھ باندھ دیتے تھے،
یعنی آج کل کی جگہ جو اندر لے جاتے کرتے یہ نہیں، باندھ دیتے تھے. یہ ڈھونڈتے 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 پہنچے فرزدق کے پاس اور کہا بھائی فرزدق تو نے میرے شان میں اشعار کہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں کچھ ہدیہ لایا ہوں، دینار درہم، اسے قبول کر لے. فرزدق نے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا. کہا بھائی تو لے لے. اصرار کرتے رہے، وہ انکار کرتا رہا، یہ اصرار کرتے رہے، وہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ امام زین العابدین نے کہا بھائی اگر تو نہیں لے گا، جو مال ہمارے گھر سے نکل جاتا ہے پھر وہ مال ہمارے گھر میں واپس نہیں جاتا، میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، اس سے اچھا کہ تو لے لے. تو اس نے کہا نہیں. یہ کہہ کر فرزدق جو ہے وہ رونے لگا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا. تو امام زین العابدین نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ یوں کہا کہ حضرت ایک درہم بھی اگر میں نے لیا اور ایک دینار بھی میں نے لیا تو حشر کے میدان میں نانا جان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا کہ تو نے میرے بیٹے کی شان میں اشعار کہے اور پیسے لیے. آج تو ہم پورا دین بیچ دیتے ہیں، آج تو پورا دین بیچ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا آدمی کو. میں حشر کے میدان میں نانا جان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. بس میری ایک درخواست ہے، ایک درخواست ہے کہ اگر آپ میری درخواست قبول کر لیں. تو امام زین العابدین نے کہا بتاؤ کیا درخواست ہے؟ کہ میری درخواست یہ ہے میں گنہگار ہوں، میری بیوی صالحہ ہے، میں بہت بے دین ہوں، میری بیوی جو ہے دیندار ہے، میرے گھر کے اندر ایک طرف میں شراب پیا ہوا پڑا رہتا ہوں اور میری بیوی جو ہے تہجد میں، نماز میں، قرآن پڑھنے میں مشغول رہتی ہے. چونکہ بیوی ہے اس لیے کچھ کہتی بھی نہیں. بس ایک میری درخواست ہے، اگر آپ میرا وعدہ کر لیں میرے ساتھ، ایک چیز مجھے دے دیں تو میرا کام بن جائے گا. تو امام زین العابدین نے پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یہ فرمایا حشر کے میدان میں سب اولین اور آخرین جمع ہوں گی، اس وقت میں نانا جان سے میری سفارش کرا دینا، اور کچھ نہیں چاہتا. نانا جان نے اگر میری سفارش کر دی حشر کے میدان میں جنت میں چلا جاؤں گا. بس نانا جان سے تو امام زین العابدین کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں حشر کے میدان میں جب سب اولین آخرین سب جمع ہوں گے نانا جان سے میں تیری سفارش کرا دوں گا. پیسے نہیں دیے. امام حسن بصری کے زمانے میں یہ تھا فرق تھا. شراب کی اس کی عادت تھی. جب اس کی بیوی پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، بعد میں فرزدق کا انتقال ہوا ہے. جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی بہت دیندار تھی، پرہیزگار تھی، متقیہ تھی، حقیقی آپا تھی، امیٹیشن آپا نہیں تھی، حقیقی آپا جسے کہتے ہیں، دیندار جسے کہتے ہیں. اس کا جب انتقال ہوا تو حسن بصری کو پتہ چلا کہ وہ خاتون جو بہت دین کا کام کرتی تھی اس کا انتقال ہوا. حسن بصری خود گئے قبرستان. حالانکہ حسن بصری کسی کے قبرستان میں جاوے، کسی کے قبر میں پر جاوے، بہت بڑے بڑے آدمی تھے وہ، اور لوگوں سے کہا جنازہ میں پڑھاؤں گا اس کا. لیکن اس کا شوہر کہاں ہے؟ پوچھا کہ کون اس کا شوہر؟ تو لوگوں نے کہا فرزدق. اب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن بصری نے کہا ارے اتنی اچھی خاتون اور وہ فرزدق، یہ اس کی بیوی؟ ہاں. وہ کہاں ہے فرزدق؟ بولو تو شراب پی مست ہے. حسن بصری خود گئے وہاں اس کے گھر پر، اور گھر پر جا کر اسے ہلایا. اس نے آنکھیں کھولی تو کہا میں حسن بصری ہوں. ہاں میں پہچانتا ہوں. فرزدق نے میں پہچانتا ہوں. تو کہا چل تیری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ چونکہ نشے میں تھا تو تھوڑی بات کر کے پھر قبر بدل کے سو گیا. تو امام حسن بصری نے کہا بھی پانی لاؤ پانی. شاگرد بہت تھے امام صاحب کے، تو پانی اس پر ڈالا گیا. تھوڑا سا کچھ ترشی جو ہے وہ کھلائی گئی، کچھ بھی جو نشے اتارنے کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ ہوش میں آیا. اس کے کپڑے بدلوائے. کپڑے بدلوانے کے بعد اس کو خوشبو لگائی. اور حسن بصری نے پوچھا کچھ پتہ بھی ہے تجھے؟ یہ تو کچھ ایسا سن رہا ہوں میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں تو تیری بیوی کا بستر دیکھ تو.
تیری بیوی کے کپڑے دیکھ، یا کچھ رہی ہے تیری بیوی یہاں سوتی تھی، کہاں ہے تیری بیوی؟ اس کا انتقال ہو گیا ہے، قبرستان میں لوگ موجود ہیں، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ چنانچہ امام حسن بصری اس کو لے کر گئے اور جنازے کی نماز امام حسن بصری نے پڑھائی۔ اسے پوچھا بیوی تیری ہے، تجھے پڑھانا چاہیے، لیکن میں پڑھاؤں نماز؟ ہاں ہاں پڑھاؤ پڑھاؤ۔ اسے تو پڑھانا آتا تھا نہیں آتا تھا، وہ تو خود فاسق آدمی تھا۔ تو امام حسن بصری نے جب قبر میں اس کی بیوی کو نہیں رکھا، تو امام حسن بصری نے ایک سوال کیا سب کے سامنے فرض نقصی، اور یہ کہا ایک دن تجھ پر بھی ایسا آئے گا، جیسے مر گئی ویسے ایک دن موت تجھ پر بھی آئے گی، تو نے کچھ تیاری کی ہے؟ شاعر آدمی تھا، اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، بس صرف ایک چیز میرے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میرے داڑھی کے بال جو سفید ہوئے ہیں وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہوئے ہیں، اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور ایک نیکی میرے پاس یہ ہے کہ امام زین العابدین کی شان میں نے اشعار پڑھے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ حشر کے میدان میں نانا جان سے میری سفارش کرائیں گے۔ اس پر حسن بصری بہت روئے، کیونکہ تیرا کام بن گیا، تیرا کام بن گیا۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس کا انتقال بھی بہت اچھی حالت میں ہوا، فرض رکھتا اس کا انتقال بھی بہت اچھی حالت میں ہوا، اور مجھے اس خواب میں کسی نے دیکھا کیسی گزری، بولے بس یہ اسلام کی حالت میں جو میری داڑھی کے بال سفید ہوئے ہیں، یہ جملہ اللہ کو پسند آ گیا، یہ جملہ اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا جا۔ اس لیے یاد رکھنا دنیا کی عزت وہ وقتی ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ والی عزت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ دین کا کام ہم کریں گے اخلاص کے ساتھ، صفات کے ساتھ۔ یہ اخلاص کا جملہ یاد رکھنا، اخلاص کا پیٹرول ہونا چاہیے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے آخری جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جب جنت میں داخل ہوگا تو جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی 40 سال کھڑے کھڑے دیکھے گا۔ کتنے سال بھائی؟ 40 سال، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال دیکھ رہا ہے کھڑا کھڑا، اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے، وہ پانی پی رہی ہے تو پانی جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، دل دکھائی دے رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ حور ایسی ہوگی دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر شوہر کی کتنی محبت ہے بطور پیمانے کے دکھائی دے گی۔ دنیا کے اندر تو نہیں دکھائی دیتی ہے کہ بیوی کے دل میں میری محبت ہے کہ نہیں ہے، بعض مرتبہ ہوتی ہے بعض مرتبہ نہیں ہوتی، وہاں تو شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے مکتوب اسمک علی صدرہا و مکتوب اسمہا علی صدرک، اس جنتی کا نام حور کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، جنتی کا نام، اور حور کا نام جنتی کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، تو داہری طرف جو اوپر حور ہوگی وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 40 سال تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اب داہنی طرف والی کو دیکھے گا اوپر، 40 سال گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا۔ جب 80 سال ہو گئے، 40 سال تو سامنے والی کو دیکھا جو ریسپشن میں کھڑی ہے، 40 سال داہنی طرف والی کو دیکھا، اب جو ہے بائیں طرف سے آواز آئے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 80 سال تو نے دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والی کو دیکھ رہا ہے، 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گے، اور گردن میں تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کی موٹر سائیکل باہر کھڑی ہے یا آپ کی موٹر باہر کھڑی ہے، آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے اپنی موٹر کو دیکھیے تو انشاءاللہ آپ موٹر کو دیکھو گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے۔ اور بہت حساس جو ملک ہیں، امریکہ، کیلیفورنیا، حساس ممالک جو ہیں،
وہاں تو یہ آپ 40 منٹ اگر کھڑے کھڑے اپنی موٹر کو دیکھو گے تو پولیس والے آ جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ چور ہے کیا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کھڑا کھڑا۔ اچھا آنکھوں میں پانی آئے گا وہ الگ، وہاں 120 سال حدیث شریف میں آتا ہے 120 سال وہ دیکھے گا، اور یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ ہر لائن کی خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کریں گے، مکانات کی لائن کی خواہش، کھانے پینے کی لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کی لائن کی خواہش، مکانات وعدے دیے جائیں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جوڑنے والا گارا مشک کا، جنت کی مٹی زعفران کی، جنت کے پتھر اور کنکر ہیرے جواہرات کے، کوئی ٹینشن نہیں۔ جنت میں رات کی چھٹی، جنت میں رات نہیں ہوگی، جنت میں سورج نہیں ہوگا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو جہاں چلے جاؤ مردانہ زنانہ، مین وومن مین وومن مین وومن، وہاں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں، تو جو کھائیں گے بہت کھائیں گے تو کھانا جائے گا کہاں؟ حدیث شریف میں آتا ہے خوشبودار ڈکار نکلی کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہضم۔ عورتوں کو جنت میں کھانا پکانے کا کوئی ٹینشن نہیں، اور مردوں کو ڈیوٹی پر جانے کا کوئی ٹینشن نہیں، دکان کھولنے کا کوئی فکر نہیں۔ جنت میں نماز بھی نہیں پڑھنی، نماز کی بھی چھٹی، تبلیغ کی بھی چھٹی، 3 دن وہاں نہیں لگانے، یہاں تو لگانے پڑیں گے بھائی، یہاں تو چلہ بھی لگانا پڑے گا، وہاں 3 دن نہیں، وہاں نماز نہیں، تو موسم کون سا ہوگا؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے، جو سہانا موسم ہوتا ہے، وہی موسم ہمیشہ رہے گا۔ اور سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا دن ہوگا؟ جس دن اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے۔ جب سورہ انعام نازل ہوئی مدینہ منورہ میں 70,000 فرشتے لے کر آئے، 70,000 فرشتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ سورت کتنا عزت کے ساتھ اعزاز کے ساتھ فرشتے لے کر آ رہے ہیں، تمہارا رب جنت میں تمہیں یہی سورت سنائے گا۔ سنیں گے انشاءاللہ بھائی۔ اس سے زیادہ خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کریں گے، خود ہمیں سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے ہمیں السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو سلام علیکم۔ تو اللہ کو ہم وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، وعلیکم السلام میرے اور آپ کے درمیان ہے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کو وہ جواب دیں گے جو ہر فرض نماز کے بعد حضور نے پڑھوایا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ اللہ کو ہم جواب دیں گے۔ اور اس سے بڑا خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے کہیں گے جبریل ہر نبی نے دعوت کر دی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کی دعوت ہوگی، سب جنتی کی دعوت۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل اب اپنا دسترخوان لگا، اپنا دسترخوان لگا، لیکن ایک شرط ہے، میرے دسترخوان پر عورتیں نہیں آئیں گی۔ ارے عورتوں کا بتا مت دینا یار، لڑائی کرے گی وہ۔ عورتیں نہیں آئیں گی میرے دسترخوان پر، عورتیں نہیں، صرف مرد۔ رجال کا جملہ آتا ہے حدیث میں، صرف مردوں کی دعوت۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ پاک، اب جو اعلان ہوگا بھی مردوں کی دعوت ہے، مردوں کی دعوت ہے، عورتوں کی نہیں، مردوں کی دعوت ہے، عورتوں کی نہیں۔ فلاں میدان میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ہر آدمی جب داخل ہوگا وہاں جو اس کا نمبر ہے، اس کی کرسی ہے، وہ خود پکار کر بلائے گی تعال ہونا، تعال ہونا یا عبداللہ، تعال ہونا یا عبداللہ، تعال ہونا۔ عورتیں تو ہے نہیں وہاں۔ اب سارے کے سارے ہم ڈر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اللہ بلائیں گے جائیں گے نا جنت میں دعوت میں انشاءاللہ۔ اب روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک سارے مرد آ گئے، عورتیں تو نہیں ہے نا؟ ایک عورت نہیں ہے، سب اپنے اپنے جنتوں میں ہے، صرف مرد ہے۔ میں نے دیکھ لیا سب جگہ مرد مرد، رجال 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 رجال۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے؟
تو حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک تو میزبان ہے، مہمان ہے، یہ کیا ویرائٹی پیش کروں؟ ویرائٹی اسٹارٹر ہوتا نا، اسٹارٹر، تو جنت کا اسٹارٹر کیا ہوگا بتاؤں؟ گوشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں سے جبریل فَكِّهُوهُمْ، یہ جنت کا اسٹارٹر ہے۔ عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہمیں کہ شیخ آپ کے لیے کیا کھانا تیار کرے؟ میں نے کہا جنت والوں کی دعوت، جنت میں جو دعوت ہوگی تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ پھل، کٹے ہوئے نہیں، ہمارے یہاں عادت ہے کاٹ کے دیتے ہیں، یہ نہیں، پھل جو ہے ثابت رکھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چھری رکھی جاتی ہے، یہ اصل ادب ہے مہمان کا۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہیں گے فَكِّهُوهُمْ، انہیں پھل کھلاؤ۔ ہم سب پھل کھائیں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ اب جاؤ پھل کھا چکے تو جبریل علیہ السلام کہیں گے یا ربنا ثم ماذا، اے ہمارے پیارے رب پھل تو کھا لیے انہوں نے، اب کیا پیش کروں؟ تو اللہ جواب دیں گے بسقوہم، اب انہیں جوس پلاؤ، یہ دوسری ویرائٹی ہے۔ اب ہم نے جوس پی لیا تو پھر اب حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے ثم ماذا، اللہ پاک پھل بھی کھلا دیے میں نے، جوس بھی پی لیا ان لوگوں نے، اب میں کیا پیش کروں؟ تو کہیں گے بطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ۔ پھر گوشت وغیرہ آئے گا، کھانا آئے گا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اب کھانا بھی کھا لیا اللہ پاک، کھانا بھی کھا لیا، ثم ماذا، اب کیا پیش کروں؟ تو اللہ کہیں گے وہاں سے وَقْسُوهُمْ، ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو کپڑے کا، اور وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کے ایک ڈوری کی قیمت آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے۔ اب وہ کپڑا آ گیا اور لکھا ہوا ہوگا کپڑے کے اوپر من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، رحمان کی طرف سے ہدیہ ہے رحمان کے بندوں کے لیے۔ اسی لیے یہاں عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے، عورتوں کو ملتا تو عورتوں کا بھی تذکرہ آتا، من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن۔ اب کپڑے بھی مل گئے تو جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک کپڑے بھی دے دیے میں نے، ثم ماذا، اب کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہ عطروہم، انہیں خوشبوئیں دو۔ چارلی نہیں ہوگی اور وہاں چھوٹی چھوٹی بوتلیں نہیں ہوں گی، عود کے کنٹر اور عنبر کے کنٹر، مشک کے کنٹر، بڑے بڑے کنٹر، اور لکھا ہوا ہوگا اس پر من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن۔ اب جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک سب کو کپڑے بھی دے دیے، کھلا بھی دیا، جوس بھی کھلا دیا، پھل بھی کھلا دیے، کپڑے بھی دے دیے، عطر بھی دے دیا، اب میں کیا پیش کروں؟ آپ میزبان ہیں، یہ مہمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے جبریل اب ان سے ہی پوچھو کیا درخواست کرتے ہیں، یہ ان سے ہی پوچھو۔ اب جبریل علیہ السلام ان سے پوچھیں گے بھائی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری کیا تمنا ہے؟ تم جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بھی ہم تو ہمارے علماء سے ملاقات کریں گے اور علماء سے ملاقات کر کے ان سے مشورہ کر کے سب طے کریں گے کہ اللہ سے کیا مانگیں۔ سب کچھ تو نہیں گیا ہمیں، جنت بھی آ گئی ہے، اب اللہ آفر کر رہا ہے کیا چاہتے ہو تم؟ چنانچہ وہاں پر مشورہ ہوگا، وہاں پر جو سب جمع ہوں گے بھی کیا مانگنا ہے، ایک رائے دے گا، ایک رائے دے گا۔ ایک دیندار آدمی کہے گا دیکھو بھائی سنو، کھانا مل گیا، کپڑے مل گئے، جنت مل گئی، سب مل گیا، ایک چیز ہمیں نہیں ملی ہے، کہ کیا؟ ابھی تک ہم نے ہمارے پیارے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو درخواست کرو کہ اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، دیکھا نہیں ہے ہم نے۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے جبریل علیہ السلام سے ہم کہیں گے اللہ پاک کو ہمیں دیکھنا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہ ہو گیا اور تو کوئی نہیں چاہیے، نہیں بولا اللہ کو دیکھ لیا ہماری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام وہی کھڑے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پیارے رب، یہ جتنے جنتی مرد ہیں یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
اللہ کہیں گے اچھا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ارفع الحجاب، پردے ہٹاؤ۔ روایت میں آتا ہے 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے، ایک پردہ ہٹا، دوسرا پردہ ہٹا، تیسرا پردہ ہٹا، چوتھا پردہ ہٹا، 70,000 نورانی پردے جب ہٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ وہ اتنی خوشی کا دن ہوگا کہ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ اگر جنت میں موت ہوتی، اللہ کا سلام سنتے ہی کلیجے پھٹ جاتے، آدمی وہی مر جاتا۔ اتنے خوشی کا دن ہوگا وہ، اللہ سلام کریں گے۔ پھر ہم کہیں گے اللہم انت السلام و منک السلام۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ تمہاری کچھ خواہش اور ہے؟ یہ مردوں سے بات ہو رہی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے بھائی؟ مرد، عورت کا تذکرہ نہیں ہے اس حدیث کے اندر، رجال 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 رجال، لیکن عورتوں کا بھی ایک مقام ہے، یہ تھوڑی دیر میں بیان کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ وہ بھی ٹاپ جائیں گی انشاءاللہ، وہ ہم سے بھی ٹاپ جائیں گی، وہ دیندار عورتیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہل لکم حاجہ، ہل لکم حاجہ، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو ہم سب مل کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ پاک تیرے کرم سے ہم جنت میں آ گئے، بس ہماری درخواست یہ ہے کہ جنت سے ہمیں نکالنا مت۔ تو اللہ کیا کہیں گے؟ میں نے قرآن میں کہا ہے خالدین فیہا ابدا، جنت میں جو آیا وہ ہمیشہ کے لیے آیا، اس لیے جنت سے تم نکلو گے نہیں، یہ تھپا لگ گیا تمہارا، جنت میں آ گئے جنت میں رہو گے۔ کچھ لوگ کہیں گے اللہ پاک تھوڑا پرائیویٹ مشورہ کرنا ہے آپ سے، لیکن سب کے سامنے نہیں، بہت شرم آتی ہے سب کے سامنے بات کرتے ہوئے، یہ تھوڑی سی پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ سے، یہ اگر جو ہے آپ سب کو پیچھے کر دو، ہم آپ کے قریب بیٹھ کر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہیں گے آؤ قریب آؤ، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، 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 آؤ آؤ آؤ۔ اللہ پاک ہمیں شرم آتی ہے، مجھے آہستہ سے آپ سے بات کرنی ہے، ہاں جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ پاک ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ کیا شرم آتی ہے بھائی؟ جنت میں آ گئے تم، اللہ پاک جنت میں تو آ گئے لیکن تھوڑا سا معاملہ ہے ہمارا۔ کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہلے جہنم میں ہم گئے تھے، جہنم کی تکلیف اٹھا کر پھر جنت میں آئے ہیں، اور تیرا قانون یہ ہے کہ جو جہنم میں پہلے جائے اور بعد میں جنت میں آئے تو پیچھے ایک تختی لٹکی ہوتی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہؤلاء عتقاء اللہ من النار، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جہنم میں گئے تھے بعد میں جنت میں آئے ہیں۔ تو اللہ پاک وہ تختی لٹکی ہوئی ہے، ہم جنت میں جہاں جاتے ہیں وہ تختی لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا تو جہنم میں گیا تھا، سانپ کیسے تھے، وہاں کے ڈنڈے کیسے تھے، وہاں کے بچھو کیسے تھے؟ اللہ پاک بڑی شرم آتی ہے، بیوی پوچھتی ہے، بچیاں پوچھتی ہے، بس ہماری تختیاں ہٹا دے آپ۔ اللہ کہے کہ جبریل ان سب کی تختیاں ہٹا دو، وہاں ہی تختیاں ہٹائی جائیں گی۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے اللہ پاک ہمیں بھی تھوڑا سا تنہائی میں بات کرنی ہے آپ سے۔ اللہ کہیں گے آؤ، قریب آ کر بیٹھیں گے، تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ پاک ہم جنت میں تو آئے ہیں لیکن چوری چھپے آئے ہیں، ہمیں ویزا ملا نہیں ہے، گرین کارڈ نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، بھائی تم کیسے آ گئے؟ اس پر یہ آیت سننا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھتے تھے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ یہ حشر کے میدان میں اعلان ہوگا، جنتیوں چلو جنت کی طرف، تو سارے فرشتے جنتی مرد اور عورتوں کو گھیرے میں لیں گے، کچھ لوگ ہوں گے بھیڑ بھاڑ میں داخل ہو جائیں گے، جنتی نہیں ہے وہ جہنمی ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ میں فرشتے روکیں گے، ارے بھائی تم یہاں کہاں جا رہے ہو، تمہارا تو جہنم کی ٹکٹ ہے تمہاری، یہ جنتی الگ ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے بھی جنت جو ہے نا فرشتے تمہاری نہیں ہے، ہمارے رب کی ہے۔ تو فرشتوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی نوک جھوک، لڑائی تو نہیں کہیں گے، نوک جھوک سمجھ گئے نا، بحث مباحثہ، وہ بھیڑ بھاڑ میں یہ بھی
فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک ہم جنتیوں کو لے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو جنتی نہیں ہے جہنمی، لیکن داخل ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو اللہ کیا کہیں گے؟ فرشتوں ان کو داخل ہونے دو، دنیا میں میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، حشر کے میدان میں بھی پردہ ڈالوں گا۔ یہ کچھ لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب پل صراط کے اوپر سے گزر ہوگا تو دیکھیں گے کہ نیچے کچھ بھلے لوگ ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کھڑے ہوئے باتیں کریں گے، تو جہنم کہے گی جز یا مومن فإن نور ایمان کا یطفئنی، اے مومن جلدی گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے، گزر جز یا مومن۔ اب یہ لوگ جو ہے پل صراط کے اس طرف جا کر فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، ہمیں جنت میں نہیں جانا۔ عجیب آدمی ہو، جنت کی ٹکٹ ہے تمہارے پاس، جنت میں جاؤ، ہمیں جنت میں نہیں جانا۔ پھر کہاں جانا ہے؟ کہا جہنم میں جانا ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ پاک یہ عجیب قوم ہے کہ جنت میں جانے کو منع کر رہے ہیں، پوچھتے کہاں جانا ہے تو جہنم میں جانا۔ اللہ کہیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں، انہیں جہنم میں داخل کرو۔ اب یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جا کر جو ان کے پہچان والے تو ایک ایک کر کے نکالیں گے ان کو۔ اسی لیے کہا کہ اچھے لوگوں کو کپڑے بھی پہناؤ، اچھے لوگوں کو لسی بھی پلاؤ، اچھے لوگوں کو پانی بھی پلاؤ، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو تاکہ حشر کے میدان میں پہچان سکیں۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہت مزے لے کر فرماتے تھے ایک جملہ، جہنم میں جا کر ان سب کو نکالیں گے اور پھر یہ خود جنت کی طرف خود بھی جائیں گے، ان کو بھی لے کر جائیں گے، یہ بغیر ویزے کے ہوں گے، ان کو کوئی ویزا تو ہے نہیں، کوئی ٹکٹ تو ملا نہیں ہے۔ تو ابا فرماتے تھے ہمارا کام کیا ہے بتاؤں، بڑے مجمع میں کہتے تھے ہمارا کام کیا ہے بتاؤں، تو مجمع کہتا تھا کہ بتاؤ، تو ابا کہتے تھے حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کا بھرنا اور دنیا میں بازار میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا، کہ دنیا میں یہ اور جہاں حشر کے میدان میں وہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل علیہ السلام سے کہ بھئی ان کے لیے بھی جہنم الرٹ کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک خط آئے گا، وہ خط میں سنا نہیں رہا ہوں، لمبا خط ہے اللہ کا، لمبا خط ہے، آخر میں ایک جملہ ہوگا، دوسری مرتبہ جب پروگرام ہوگا تو خط بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ آخر میں ایک جملہ لکھا ہوگا، یا عبادی قد رضیت عنکم فلا اسخط عنکم ابدا، یا عبادی قد انتقلت صفتی کن الیکم، اے میرے بندو، اے میرے بندو آج میں تم سے خوش ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور اے میرے بندو آج میں نے میری صفت کن، اللہ کہیں گے ہو جا، میری صفت کن کو تمہاری طرف منتقل کر دیا ہے، دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، جنت میں جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ اب مسئلہ آئے گا دنیا کے دیندار عورتوں کا، اللہ کا دیدار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب یہ مرد جو اپنے اپنے گھروں پر جائیں گے تو ہر آدمی کیا کہے گا، ارے بھائی گھر جا کر جو ہے بیگم کو چھیڑنا ہے، کہ کیا چھیڑنا ہے، ارے اللہ نے ہماری مردوں کی دعوت کی، تمہاری عورتوں کی دعوت نہیں کی، ہمارے مردوں کی دعوت، مردوں کی دعوت، مردوں کی دعوت، یہ جو ہے دماغ میں بھرا ہوا ہوگا، مردوں کی دعوت، مردوں کی دعوت، ہم نے اللہ کو دیکھا، ہم نے اللہ کو دیکھا، مردوں کو اللہ نے بلایا، عورتوں کو نہیں بلایا۔ اب یہ گھر جائے گا اپنے محل میں تو بیگم جو ہے دروازہ کھولے گی، اب دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے مٹک مٹک کر چل رہے ہوں گے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، تو یہ مرد کہے گا اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہوا مردوں پر کہ اللہ نے ہمیں بلایا، ہم نے اللہ کو دیکھا اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ تو وہ عورت کیا کہے گی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ سوچے گا کہ شاید کچھ اور اگلے گی، لیکن ایک کے بعد اگلے گی نہیں، ایک کے بعد کہے گی ماشاء اللہ۔ اب اسے یہ کہے گا ارے تو کچھ اور تو بات کر، ماشاء اللہ کہتی ہے، ارے بولے کہ اس کے علاوہ کیا کہوں، ارے اللہ کو ہم نے دیکھا، جا کر دیکھا، تم عورتوں نے تو نہیں دیکھا، پھر یہ اگلے گی، یوں کہے گی اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں بلایا،
اور اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا ہے میری دیندار بندیوں میں تمہارا رب ہوں، مجھے دیکھ لو۔ حدیث میں یہ تجلی کا جملہ آتا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ تو دیندار عورتوں کا درجہ اونچا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ دنیا کی دیندار عورتوں کا درجہ حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ درجہ اوپر ہوگا اور 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ بس ایک جملہ کہ اگر بات ختم کروں، اب حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے اندر دیندار عورتیں اور حوریں آپس میں ٹھن ٹھن ہوں گے، ٹھن ٹھن، سمجھ گئے بھائی؟ نوک جوک۔ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل اور حوریں کہیں گی ہم افضل۔ اللہ کے دربار میں بات پہنچے گی، کل اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو بھی میں کل فیصلہ ہوگا، چنانچہ ساری حوروں کو جمع کیا جائے گا اور ساری دنیا کے جو دیندار عورتیں ہیں، سلف صالحات، ہمارے زمانے کی سلف صالحات اوپر جو گزری ہے، سب کو ایک طرف، داہنی طرف سلف صالحات دیندار عورتیں، بائیں طرف حوریں، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اب کتاب میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، کیونکہ دونوں میں لڑائی کیا ہے؟ حوریں کہتی ہیں ہم افضل، دنیا کی دیندار عورتیں کہتی ہیں ہم افضل، تو فیصلہ کون کرے؟ اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حوروں سے پوچھے گا ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گے اللہ پاک ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے لیے پسینہ نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے نہیں نکلی، ہمارے پیٹ سے کوئی نہیں نکلا، ہماری چھاتی میں عنبر پیوست ہے، ہماری ناک کے اندر مشک پیوست ہے، ہمارے بالوں کے اندر عود پیوست ہے، اس لیے ہم افضل۔ جب یہ حل افضل اپنی جب تعریف کر رہے ہوں گے یہ حوریں، تو دنیا کی دیندار عورتیں خاموش تو رہتی نہیں ہیں۔ ارے بھی عورت خاموش تو نہیں رہتی ہے نا، کچھ نہ کچھ بولنا تو پڑتا ہی ہے اسے، کہ رانی ہو کہ مہترانی ہو، گنگنائی کی ضرور، مثال مشہور ہے وہ۔ اب وہ کہیں گے اللہ پاک ہماری بھی سنو۔ اللہ کیا کہیں گے؟ مہلن، مہلن، مہلن کا مطلب خاموش رہو، ٹھہرو، پہلے ان کا سن لو۔ پھر وہ اپنی تعریف شروع کریں گی حوریں، تو پھر یہ دنیا کی دیندار عورتیں پیچھے سے آگے سے اللہ کہیں گے مہلن، مہلن، ٹھہرو، انتظار کرو۔ اب جب ساری انہوں نے اپنی بات کہہ دی حوروں نے، تو اللہ تعالیٰ جملہ پوچھیں گے هل بقي عندكن شيئا، هل بقي عندكن شيئا، کچھ بچا، کچھ کہنا ہے؟ تو حوریں کہیں گی نہیں کچھ بھی نہیں بچا، سب جتنے دلائل دینے دے چکے، اب نہیں بچا۔ حوریں آپس میں کہیں گے ارے کچھ بات بچا ہو تو بھائی پوچھ لو، کہ بھی ایسا نہ ہو کہ یہ افضل ہو جائیں دنیا کی دیندار عورتیں۔ نہیں اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف اور پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ حوریں کیا جانے نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک ہم نے جو سردیوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، یہ حوریں کیا جانے سردی کیا ہوتی ہے؟ گرمیوں میں ہم نے روزے رکھے ہیں، گرمی کیا جانے اور گرمی کے روزے کیا جانے؟ اللہ پاک ہم نے حج اور عمرے کیے ہیں، یہ حوریں کیا جانے حج کیا ہوتا ہے، عمرے کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ پاک ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو ہم بچوں کی بھی خدمت، اس کا اپنے دوسرے میری ساری اولاد کی خدمت، یہاں تک کہ اس کے مال کی حفاظت، یہاں تک کہ اس کی جو بھی چیزیں اس کی خدمت کرتے تھے۔ اور اللہ پاک یہ حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان کے چوچلے کتنے ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی شوہر ہے ہی نہیں، یہ تو میٹھا میٹھا شوہر مل گیا ہے یہاں پر، لیکن ہم نے بچے جنے ہیں، انہیں کیا پتا بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بچے کو دودھ پلایا ہے، انہیں کیا پتا بچے کو دودھ پلانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، بچہ نہ پاخانہ کرتا ہے، صاف کرنا، یہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے هل بقي عندكن شيئا، کیا تمہارے پاس کچھ بچا؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ ما بقي عندنا شيئا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور فیصلے میں کیا کہیں گے؟ اللہ، بس اتنا جملہ، اللہ کا مطلب جب اللہ کہیں گے اللہ تو ساری جنت خاموش، فیصلہ ہو رہا ہے، ہوائیں رک جائیں گی، سمندر میں جو پانی ہے وہ رک جائے گا، جو وہاں کی مچھلیاں ہیں وہ خاموش، جو آواز آتی ہے تھوڑے تھوڑے وہ سب خاموش، بالکل ٹاپ خاموشی۔ اللہ ایک ہی جملہ کہیں گے اللہ کا مطلب ہے کہ سنو فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی بولے نہیں، نہ حورے بولے، نہ دنیا کی دیندار عورتیں بولے، نہ مرد بولے، نہ کوئی بھی بولے، آواز نہیں آنی چاہیے، اور احکم الحاکمین کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہیں گے اللہ، سارے کے سارے خاموش، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں سے افضل ہیں۔ تو ماں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کہا کرتی تھی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کے دیندار عورتیں جو ہے وہ حوروں کے اوپر غالب آ جائیں گی۔ بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے انشاءاللہ، اور میاں بیوی دونوں کو جانا ہے انشاءاللہ۔ تو آسان نسخہ بتا دوں بھائی، ارے بتا دوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آج تشکیل کرتا ہوں آپ کی کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ انشاءاللہ جنت میں 31 محل تیار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں 2 بنگلے بنا لو آپ اس ایریے کے اندر، 2 پلاٹ لے لو، انکم ٹیکس والے آ جاتے نہیں آتے، تو روزانہ بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات کہتا ہوں، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ انگلینڈ میں بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے، مکہ مدینہ میں بھی دینے پر قادر ہے، ہندوستان میں دینے پر قادر ہے۔ کرو گے انشاءاللہ۔ اب یہ چیز ملے گی کب؟ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ آدمی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرے، چلے کے لیے نکلے، 3 چلے کے لیے نکلے، کبھی 20 دن کے لیے نکلے، کبھی 10 دن کے لیے نکلے، کبھی 3 دن کے لیے نکلے۔ ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی ہے، 3 دن کی ہمارے ساتھی آئے ہوئے، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ تو آپ سب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ ابھی بیان پورا نہیں ہوا اپنا، جنت کا بیان 3 گھنٹے کا ہے۔ کتنے گھنٹے کا بھائی؟ 3۔ ابھی تو جنت کے میں نے گانے نہیں سنائے، جنت میں میاں بیوی اپنے حلال رشتہ پر کیا باتیں کریں گے وہ باتیں نہیں سنائیں۔ ابھی تو میں نے جو ہے جنت کے اندر کیا کھانا ملے گا وہ نہیں سنایا، انشاءاللہ وہیں جا کے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ کھڑے ہو کر نام نہیں لکھا سکو تو بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے تو اشارہ کرو، ہم تیار ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا مجمع ہے۔ دیکھو جتنا بھی جب بھی وقت ملے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگو۔ ہر مہینے کے 3 دن، یہ ہمارے بزرگوں نے جو آسان نسخہ دیا ہے، آسان نصاب، کہ مہینے کے 3 دن دے دو، سال میں 3 چلہ دے دو، یا سال میں چلہ دے دو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری جماعت اتنی برکت والی جماعت ہے کہ کوئی اسے محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لے گا تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا۔ تو جو کرے گا تو کتنا قبول ہوگا انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اب پڑھو میرے ساتھ، کیش بزنس کرو، کیش بزنس پڑھیے میرے ساتھ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو پڑھتے ہی اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ ہم نے پڑھا ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی، ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
دیکھو پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے, آپ کو بھی قبول فرمائے. گھروں میں تعلیم بھی کرو, گھروں کے اندر تعلیم بھی کرو, اور جو ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی کرو. اور ہمارے چھوٹے سبق چلتے ہیں دنیا بھر کے اندر, وہ بھی سنو گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ روزانہ اللہ رسول کی بات کان پر پہنچتی رہے گی آپ کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے ہمارے پیارے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یہ مجمع جو مردوں اور عورتوں کا ہے تو سب کو قبول فرما, ان کے اولادوں کو قبول فرما, ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما, ان کے چھوٹے بڑوں کو قبول فرما. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. مصطفی الاخیار میں تو ہمیں شامل فرما. اے اللہ, جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے, انگلینڈ میں جمع کیا ہے, مسجد سلام میں جمع کیا ہے, اے اللہ تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ, ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. اے اللہ, ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا, ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے. اے اللہ, میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی پریشانیوں کو دور فرما, اسے ہر لائن کی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ, یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور ہمارا جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ایک دن آئے گا, آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کچھ لوگ مشک اور عنبر لگا رہے ہوں گے. اے اللہ, بہترین گھڑیاں اتار لی جائیں گی, بہترین گھڑیاں اتار لی جائیں گی, بہترین انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی, بہترین کپڑے نکال دیے جائیں گے. اے مولا کریم, اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے, ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, قبر تک آپ کی عزت کر لی, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ, تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے, ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما. اے اللہ, جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, یا جو مجھے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکیں, یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, یا مجھے مائیں بہنیں مرد اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہوں, میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ عطا فرما. اے اللہ, خالی ہاتھ ہمیں واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے, یہ تیری شان کے خلاف ہے, یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے, یہ تیری بلندی کے خلاف ہے. اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے, اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے, اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے, اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے, اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے, اے پہاڑوں کی کنکروں کی تعداد کو جاننے والے. اے اللہ, تو قادر مطلق ہے. رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد طے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دی۔ اے اللہ ہمارے آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہمارے آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہمارے آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہمارے آپس کے انتشار کو ختم فرما۔ اے اللہ پورے انگلینڈ والوں کو قبول فرما، پورے انگلینڈ کے ذرے ذرے کو قبول فرما، پورے یورپ کے ذرے ذرے کو قبول فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک۔ اے اللہ تیرے دین کی تو مدد کر اور تیری کتاب کی تو مدد کر۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ میری اس دعا پر مائیں بہنیں آمین کہہ رہی ہیں، مرد آمین کہہ رہے ہیں، اور یہ سبق اور یہ بیان دنیا بھر میں جائے گا۔ وہاں جہاں کہیں بھی میرے اس بیان پر اس دعا پر آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما اور ہماری بھی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ عافیت کے ساتھ تو ہم سب کے لیے قبولیت کے فیصلے فرما، ہم سب کے لیے قبولیت کے فیصلے فرما۔ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے دلوں کو تیری محبت سے بھر دے۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔